السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی کراتا چلو ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv اور ای میل ایڈریس live@ankahi.tv اور فون کریں تو 021-227-0839. مجھے اندازہ نہیں کہ اس وقت کتنا لگ رہا ہے لیکن منہ میرا کافی لال اور تھوڑا سا کالا بھی ہوا ہے کہ جو ڈی آئی جی ٹریفک کراچی واحد علی خان صاحب نے ہم سے ایک دو روز پہلے بات کی کہ اب کراچی کے اندر وہ ایک مہم چلا رہے ہیں جس میں کالے شیشے، غیر قانونی لائسنس پلیٹس اور ٹرپل سواری موٹر سائیکل پہ اور بسوں منی بسوں پہ جو لوگ غلط بیٹھ کے سفر کرتے ہیں ان کو روکنے کی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کریں گے لوگوں میں اویئرنیس لانے کے لیے. تو آج ساری دوپہر ہم نے ان کے سٹاف کے ساتھ مل کے کچھ کوریج کی. وہ تو انشاءاللہ ہم آپ کو 2-1 روز میں دکھائیں گے. لیکن ایک تو نہیں کئی لوگوں سے آج میری بحث ہوئی جس سے کافی دکھ ہوا، لیکن ایک خاص طور پہ میں دکھانا چاہوں گا. پروڈیوسر عدنان صاحب کو میں شکریہ کروں گا، انہوں نے بڑی جلدی میں آ کے اس کو ایڈٹ کیا اور تیار کیا، حالانکہ کوئی 5-6 بجے شام کی بات ہے. جب وہ کالے شیشے پہ سے کاغذ اتارا جا رہا تھا تو کچھ لوگوں نے اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا کھڑکی کے بعد. اور پھر میں کچرے کے معاملے میں تھوڑا جذباتی ہوں تو میں تھوڑی سی ان سے ذرا تکرار سی ہو گئی. تو آئیے وہاں آپ کو دکھاتے ہیں. یہ واقعہ ہے کراچی میں کلفٹن کے علاقے میں آج شام تقریباً 4-4:30 بجے کا. آئیے دیکھتے ہیں. جی ایک سیکنڈ سر، آئی ایم سو سوری، دس از obscene. یہ کچرے کی بالٹی ہے کہ شہر ہے؟ یہ کون اٹھائے گا یہاں سے؟ یہ کون اٹھائے گا دوست؟ مطلب ماشاءاللہ آپ نمازی لگتے ہیں مجھے شکل سے، سمجھدار. اس کو اٹھائیے خدا را، اس کو گھر لے کے جائیے اور پھینکیے. But you going to throw it, but you will not pick it up. I have done a mistake. I'm sorry. But why won't you pick it up? I will not do it. تو یہ کون اٹھائے گا؟ لیکن یہ کون اٹھائے گا؟ But I have done it. But now لیکن یہ اٹھائے گا کون دوست؟ I think sir, it's like a video of sweeper. اچھا، گند کرنا پڑھے لکھے کا کام ہے، صفائی کرنا سویپر کا کام ہے. I did it. نہیں تو پھر صفائی بھی میں ہی کر دیتا ہوں. لیجئے. نہیں نہیں، ارے نہیں سر، میں ارے نہیں چھوڑیے سر، میں ہوں نا، آپ یہیں رکیے. گند کرنا ان کا کام ہے، سویپ کرنا ان کا کام نہیں، وہ بھنگی کا کام ہے. Please don't take it seriously. Why shouldn't I take it seriously? آپ مجھے کچرا میری زمین پہ پھینک کے I didn't کہہ رہے ہیں dustbin here. I would say it. the whole city is a dustbin. Why bother? If there's no dustbin, please take it home. مجھے دکھ ہوا کہ کچرا پھیلاؤں گا میں، صفائی کرے گا کوئی اور، وہ بھی کسی کا باپ بھائی بہن بیٹی ہوتی ہے. No. Not this is. وہ کوئی بھنگی بھی انسان ہوتا ہے. Not that. It's honor. It's duty. تو پھر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ پھر آپ کیوں کہہ رہے کہ میں نہیں اٹھاؤں گا؟ پھینکوں گا میں. جی بیٹی، بہن جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ تو خدا را کر لیجئے، میرا ہاتھ جوڑ رہا ہوں. باقیوں کا غم چھوڑیے، آپ تو نہ پھیلائیے، آپ تو غیر قانونی کام نہ کیجیے. یہ سب بچنے کی باتیں ہیں. آپ نے غلط کام کیا یا نہیں؟ بس تو پھر کچرا نہ پھیلائیے. بڑا افسوس ہوا، دکھ مجھے اتنا شدید دکھ ہے اس وقت کہ ایک پڑھا لکھا سمجھدار شخص بچوں کے سامنے سڑک پہ کچرا پھینک کے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں اٹھاؤں گا. جائیے جناب، اللہ آپ کی مدد کرے اور رحم کرے ہم سب کے حال. ایک جو چیز مجھے آج سمجھ میں وہ بار بار آتی ہے، آج بڑی زور سے سمجھ میں آئی کہ ہمارے ہاں غلط کام کرنا بہت سخت فیشنیبل ہے. پولیس والے کو گاڑی سے مار کے گزر جانا، روکنے والے کو دھمکی دینا، اس کو تڑی لگانا. ایک صاحب نے تو یہ تک کہا آج کہ بھائی میں تو اکثر چلا جاتا ہوں، وقت کی بات ہے، آج پکڑا گیا تمہیں دیکھ لوں گا. نہ جانے یہ کس قسم کا جملہ ہے. بہرحال یہ تو تجربہ تھا آج کا جو انشاءاللہ ہم آپ کو پیر یا منگل کے روز کوشش کر کے اللہ نے چاہا تو دکھائیں گے. لیکن یہ جو بات میں نے کہی کہ غلط کام کرنا فیشنیبل ہے، یہ پہلے بھی میں کئی شوز پہ کر چکا ہوں کہ ہم جو لوگ ایسے منصب پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم غلط کو فیشنیبل کر دیں یا صحیح کو فیشنیبل کر دیں. تو ہمارے ہاں سیلیبریٹیز ہیں، ماڈلز ہیں، ایکٹریسز ہیں، ایکٹرز ہیں، گانے والے ہیں، ان سب کی جو ایٹیٹیوڈز ہیں وہ لوگ اس کو ایز اے رول ماڈل لے کے چلتے ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے رول ماڈلز کو بھی بدلنا چاہیے بدلتے وقت کے ساتھ. چند روز پہلے میں نے یہیں بیٹھے ہمارے مہمانوں کے ساتھ کہا تھا کہ ہمارے جو پرفارمرز ہیں
جو ایکٹرز ایکٹریس ہیں وہ اپنے آپ کو ری انوینٹ نہیں کرتے. اور ایک نام میں نے بار بار لیا مشی خان صاحبہ کا کہ وہ جب سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں وہ اپنے آپ کو ری انوینٹ کر رہی ہیں. اگر میرا نام مشی خان لیا جائے تو وہ ایک شکل نہیں کئی شکلیں میرے ذہن میں آتی. تو اس روز جو بات چیت ہوئی تو میں سوچا کہ یہ غائبانہ ہم نے ان کی تعریف یا الزام جو بھی کیا مناسب نہیں, تو مشی خان صاحبہ کو ہم نے بلا لیا. بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. اور آپ جیسے خوبصورت اور بھلے لوگوں کی ری انوینشن کو ریکارڈ کرتے ہیں امین جے قسم کے لوگ جو فوٹوگرافر بھی ہیں, میرے اچھے دوست بھی ہیں. سو نائس بھی امین آپ آئے. پہلے تو یہ بتاتی چلیے کہ آپ کا نام مشی خان ہے کہ مچی خان ہے؟ مشی خان. تو یہ مچی کیوں لکھا ہوا آ رہا ہے؟ یہ ایکچولی وسیم جعفری صاحب ہیں, نیورولوجسٹ, تو انہوں نے میرا نمبر نکالے تھے, تو انہوں نے کہا تھا ایس کی وجہ سے میرا نمبر جو تھا نمبر 2 آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ شاہ رخ خان کا, بل کلنٹن کا, ایکس وائی ان کا نمبر 6 ہے. تو میں نے کہا اچھا وسیم صاحب کیا ہوگا کہ کون سا ڈیجٹ ایسا ہو. تو پھر انہوں نے تو ریسرچ کی, ڈیجٹ کہہ رہی ہوں الفابیٹ ہوگا ڈیجٹ. تو انہوں نے گئے ڈیجیٹل دور ہے چلتا ہے, ڈیجیٹل دور. تو وہ گئے سائٹ پہ گئے, انہوں نے پھر نکالا کہ مشیگن یونیورسٹی ہے, تو اس میں سی آتا ہے مشیگن میں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سی ایڈ کریں گے تو آپ کا نمبر 6 بن جائے گا. ٹھیک ہے. میں نے کہا ہاں یہ تو بہت اچھا ہے. اس کا مطلب پھر تو نام بدلنے کے بعد کوئی بل کلنٹن یا شاہ رخ خان یا اس قسم کی اس جگہ تک پہنچنے کی شروعات شروع ہوئی کہ ابھی ٹھنڈا ٹھنڈا چل رہا ہے؟ نہیں, وہ تو سی ایس کی جگہ سی ایڈ کیا, لیکن فرق نہیں پڑا. بلکہ اس سے بات اس پہ واپس آتی ہوں. سب سے پہلے آپ کو کنگریچولیشن, یو ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. تھینک یو. اینڈ آئی ایم اے گریٹ فین آف یور پروگرام. میں دیکھتی رہتی ہوں. ہم تو غائبانہ آپ کی تعریف کر چکے. آئی ایم اے گریٹ فین بیکاز یو ون آف دوز فیو پیپل ہو ایکچولی ایوالوز. اور ہمارے ہاں اگر ہم پرفارمرز کو دیکھیں تو وہ جو رول ان کو بناتا ہے وہ اس رول کو چھوڑتے نہیں اور اس کو ریپیٹ کرتے جاتے ہیں. ویری فیو, اب تو پھر بھی ماشاءاللہ کافی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ویری فیو پیپل ہو ایکچولی ری انوینٹ themselves. بٹ یو آئی ہیو سین لائک سارٹ آف آن این ایجنڈا. اور بہت کم, کیا بلکہ شاید پہلی دفعہ مجھے کسی گیسٹ نے جس نے شام کو آنا تھا مجھے فون کیا 4-5 بجے اور کہا کہ آج کا موضوع کیا ہے. تو میں نے کہا موضوع سے کیا فرق پڑ گیا؟ نہیں, میں موضوع کے حساب سے کپڑے پہن کے آؤں گی. مشی کا فون آیا. تو آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ کہ ایک وہ کانشیس, ایک اویئر ہونا. اور میں بھی آج لال گلابی قمیض اور لال ٹائپ ہے, تو یو نو اٹس این فینٹاسٹک. آئی مین ان یور ایکسپیرئنس ڈو یو تھنک آر models, actors, actresses, performers, celebrities have reinvented themselves, and as photographers, have photographers reinvented their work, or there is a consistent commercialism involved in it? Well, what I would say is کہ in the last few years, جیسے کہ ہر آپ کے ٹی وی انڈسٹری میں بہت زیادہ ایکسپلوژن ہوا ہے. There's so many TV channels, there's so many people being part of that channel, obviously. تو وہ ہر بندہ has to reinvent to an extent. Like obviously Mishii Khan is a very good example because she's done way too much, and I wouldn't be amazed if tomorrow she comes out with a music album which will be out of this world, you know, for example, because she is capable of that, and she has done that previously in her life, you know, like in an earlier career. تو اس طرح کا, اور and we need that because right now, because کیا ہو رہا ہے کہ بہت چیزیں بورنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر if you keep looking at the same thing, the same face, the same image. We need to reinvent because وہ obviously it's part of creativity. One needs to sort of keep moving on. And it's I think it's as an artist, it's the responsibility of every artist to do that. Okay, but as photographers, have you reinvented your work? یا ایک وہ اگر ہم 70s کی فیشن شوٹس یا کوئی شوٹس دیکھیں اور ابھی کی دیکھیں تو مجھے کم از کم صرف فرق یہ دکھتا ہے کہ جو حلیہ ہے وہ ذرا کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کام کی کوالٹی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا. نہیں, کام میں بہت فرق آیا بیکاز پتہ ہے پہلے سے اور آج فرق یہ ہوا ہے کہ آپ کا جو پہلے آپ کی جو آڈینس تھی دے ور ناٹ ویل ایکسپوزڈ بفور. ابھی رائٹ ناؤ ایکسپوجر آپ کا اتنا زیادہ بڑھ گیا, آپ کے پاس سیٹلائٹ ٹی وی چینلز ہیں, آپ کے پاس دنیا بھر کے میگزینز آپ کو سڑک پہ ملتے ہیں. تو آپ نے اتنا سارا جب کام دیکھ لیا ہے تو obviously it sort of pushes you to do extraordinary work. ورنہ اگر آپ وہی کچرا کام کرتے رہیں گے جو پہلے ہوتا آیا تھا تو I'm not necessarily saying that 20 سال پہلے کچرا تھا اب جا کے اس کی ویلیو اتنی نہیں رہی بیکاز آپ 20 سال پہلے کر چکے ہیں. تو یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ نیو اینڈ pushes us obviously, اور اسپیشلی بیکاز جتنی میڈیا انڈسٹری بڑھتی جا رہی ہے it's putting us in a spot right now because we have to reinvent ourselves constantly. It's part of the package. You're endorsing that with the nod of your head. لیکن Amin is one of those who does make a lot of effort. لیکن generally اگر میں فوٹوگرافرز اور بغیر کسی کا نام لیے تھوڑی سی تنقید کروں تو مجھے ان کے اپنے پرسنل کام میں
تو جدت دکھتی ہے, محنت دکھتی ہے, لیکن جو ان کا کمرشل کام ہے اس میں اتنی جدت اور محنت نہیں دکھتی. اس کی وجہ, حالانکہ سوال جانا ان کے پاس چاہیے, بٹ آئی وانٹ یور پرسپیکٹو کہ وہ جو ان کا کمرشل کام ہوتا ہے وہ وہی ہے. میں نے رسالے اٹھاتے جائیے, کپڑے کم سے کم ہوتے جائیں گے, لیکن ان کے کام میں کوئی جدت یا کوئی یہ نہیں کہ we've tried new venues, new سیٹ اپس اور وہی ہیں, ریپیٹ ہوتے ہیں. صرف ماڈلز چینج ہوتی ہیں اور اسٹائلس چینج ہوتے ہیں, اور کپڑے کم ہوتے ہیں, اور کم ہوتے جاتے ہیں کپڑے. کم پتہ نہیں کیوں ہوتے ہیں. ویسے تو آپ کمپلین نہیں کر رہے, ویسے میں بہت شدت سے کمپلین کرتا ہوں. میرا بھی یہ کمپلین ہے, کافی کم کپڑے جو ہوتے ہیں. خیر وہ کپڑے جو ہوتے ہیں وہ ایکچولی انہوں نے کی ہوتے ہیں کہ ان کو کس طرح پریزنٹ کیا جائے, تو یہ ان کی بھی فالٹ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اس میں جو ڈیزائنرز انوالوڈ ہوتے ہیں ان کی اپنی جو ایک ہے نا آؤٹ لک ہے. ہمارا جو کپڑا ہے, کپڑے ہیں, اس پہ ایمفیسس کرنا چاہیے, تو اس میں پھر زیادہ ایکسپیریمنٹیشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے. کیونکہ میں نے امین کا کام دیکھا, اٹس ویری ایستھیٹکلی رائٹ, اینڈ آئی ریلی لائک ہز شوٹس. بڑے ہٹ کے ہوتے ہیں. Oh my God, I can't believe you said that. ذرا ہٹ کے, یا اللہ. That's a big compliment. نہیں, Is it? Of course it is. ساری فلمیں ہماری ذرا ہٹ کے ہوتی ہیں. فلمیں تو وہ میں نے اس لیے یوز سیم اسٹوری ذرا ہٹ کے. وہ کون سا رول ہے آپ کا؟ اس فلم میں میرا رول بہت مختلف ہے. کیا ہے اب یہ نہیں پتا ہوتا. کافی پیوں گا میں اس میں پڑھوں گا کیونکہ اچھا آپ اس میں اسٹک ہو جاتے ہیں. اچھا میں نہیں ہوئی. I don't want to get into that. But I mean, generally speaking, like you've done a horrible job at my pictures whenever you've taken. I didn't have much of a choice, but But آپ اسمائل نہیں کرتے نا, فیصلہ آپ کی یہ بات ہے. آپ نے حالات دیکھے شہر میں, اس کے بعد کون مسکرائے گا؟ یہ 5 گھنٹے میں کر کے آیا ہوں, میرا منہ کالا ہو گیا. But do your models or do your subjects, model میں آپ still بھی کرتے ہیں, corporate بھی کرتے ہیں, subjects and your clients, do they encourage you to be creative? Because I remember ہمارے ٹی وی کے اشتہار 70s کے اشتہاروں کا اوارڈ ہوا کرتا تھا. وہ آج تک مجھے وہ مارننگ ٹیز ہیپی بسکٹ وہ جنگل ہوتا تھا, ذہن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس جیسا کام دوبارہ نہیں ہوا. اور اگر ہم فوٹوگرافی میں بھی دیکھیں, there was some fantastic work. بالکل بہت اچھا, بڑی محنت تھی. وہ ب نہیں ہے. یہ کہنا کہ آپ لوگوں کو کام نہیں کرنا آتا تو بے وقوفی. آپ کو کام تو کرنا آتا ہے. تو کیا آپ کو کام کرنے نہیں دیا جاتا؟ آپ کو کہتے ہیں اسٹوری کی ڈیمانڈ ایسی ہے. اس کی 2 چیزیں, 2 وجوہات جو ایٹ لیسٹ میرے پوائنٹ آف ویو سے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک بہت بری رائٹ ریس چل رہی ہے. ٹھیک ہے, ہر بندے کو ہر بڑی جاب کرنی ہے, تو وہ ریس لگی ہوئی کہ جو جلدی کرے گا, جو پہلے کرے گا, تو جلدی والی جو چیز سچویشن ہو رہی ہے. آپ فار ایگزامپل ابھی موبائل فون کی کیمپینس دیکھ لیں, سب چھلانگے مار رہے ہیں. تو موبائل سروس کیوں نہیں امپروو کر رہا؟ کوئی موبائل سروس, اب میں کہتا ہوں ایک کیمپین کم کر دیں, تھوڑی سی موبائل سروس امپروو کر دیں, یو نو, اینڈ دیٹ ول گو اے لانگ وے. فار ایگزامپل بینگ پارٹ آف دا میڈیا انڈسٹری, آئی ریئلی سیکنڈ دیٹ, سیئنگ دیٹ کہ آپ سروس بہتر کریں. ایڈورٹائزنگ اے بیڈ پروڈکٹ از ناٹ دا سولوشن. جس چھلانگ کی آپ بات کریں ان کا تو یہ ہے کہ بہتر نہ کریں, بس چلا ہی دیں تو کافی ہے. بہتر وہ بھی ایک اور ایشو ہے, وہ ایک اور بحث ہے, اس پہ الگ سے جائیں گے. بہت بڑا آرگیومنٹ ہے, بہت بڑا. بٹ جو کلائنٹ جو ہے وہ آپ کا ہاتھ نہیں کھول رہا ہے. از دیٹ کریکٹ؟ اس کی بھی پتہ ہے 2 چیزیں ہیں. آرٹسٹ ڈو ٹینڈ ٹو بلیم دی کلائنٹس آل دا ٹائم, لیکن اس میں سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کلائنٹیل بڑا ڈفرنٹ ہے. یہاں پر بڑی فیک مینٹالٹی ہے ود موسٹ آف دا کلائنٹس. ایون دی لارج کارپوریٹ, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ ہم پیسے دے رہے ہیں, ہمیں زیادہ پتا ہے. ٹھیک ہے, یو نو دیٹس دی ایٹیٹیوڈ. یہ ہے, اور یہ ہر انڈسٹری میں ہو رہا ہے. یو نو ہم پیسے دے رہے ہیں نا, ہمیں پتا ہے کہ یار آپ نے لال نہیں, آج پیلی شرٹ پہنی ہے, آپ پیلی پہنے, یو نو, تو وہ خیر پیلی نہیں پہنی آپ نے, تو اور میں بڑی عزت کرتا ہوں آپ کی اس بات پہ. لیکن یہ کہ پوائنٹ بینگ کہ پتہ اٹس اے 2 وے روڈ. آپ نے نا ساتھ ساتھ اگر آپ کلائنٹ کو ایجوکیٹ کریں, آپ بولیں یار آپ نے بات کیا ہے, میں پیلی شرٹ پہن لیتا ہوں, بالکل پہن لیتا ہوں, لیکن اگر میں نیلی پہنوں گا تو وہ بھی شاید اچھی لگے گی, بیکاز اس طرح کی سچویشن ہے اور اس طرح کا موڈ ہے. آپ وہ ساتھ میں اگر ایجوکیٹ کریں, دا کلائنٹ از ناٹ دیٹ irresponsible about the product. فار ایگزامپل آپ اگر وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اس کی زبان میں سمجھائیں گے تو بالکل سمجھائے گا, اور اگر آپ کو وہ بلیو کرے گا تو نیکسٹ ٹائم کہا نہیں یار اس کو زیادہ پتا ہے, کرنے دو, بیکاز دیٹس واٹ ہی ڈز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو وہ آپ کو بھی عزت ملتی ہے. اٹس اے 2 وے روڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. I want to do a good project, obviously, because میری تو روزی روٹی ہے at the end of the day. If I do a bad project, it's going to hurt me at the end of the day. It makes you quick buck, but doesn't keep you. No, because obviously I'm not here for a weekend, you know. ٹھیک ہے. Mishi, you have spent a lifetime reinventing. Is the similar reason کہ you're not here for a weekend? If you don't reinvent, you date yourself, اور اس کے بعد آپ
کہ میعاد ختم ہو گئی اور اب آپ وہ کب تک اسی میشی خان کو دیکھیں جس کی وہ رنگلٹ والے بال ہوا کرتے ہو جاتے ہیں. بالکل یہ چیز بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ زندگی میں اپنا پہلا پروجیکٹ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, اس کے بعد اگر آپ وقت کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے تو کہتے ہیں نا تقاضا یہ ہوتا ہے سکسیس کا کہ وقت کے ساتھ جو چلتا ہے اس کی سکسیس ساتھ ساتھ ہر سٹیج آف لائف میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نہیں کرتے, جس طرح آپ کا کمپیوٹر ہے P2 P3 P4 P5 یہ ایوالو نہیں کرتے تو آپ وقت میں ٹھہر جاتے. پھر آپ کے ساتھ جو جنریشن آ رہی ہوتی ہے یا ان کے ساتھ آپ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ان کی بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, تو وہ ایک بیچ میں جس کو کہیں گے جنریشن گیپ اسی طریقے سے پیدا ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے طریقے سے وہ اپنی ڈگنیٹی اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ساتھ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو چینجز لاتے ہیں, یہ بھی نہیں کہ شروع میں بالکل کچھ بھی نہیں کیا اور پھر ایک دم سے آپ نے نا ڈراسٹک چینج نہیں ہوتا جس کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے اور آپ خود بھی نہیں تیار ہوتے. کچھ لوگ ایسا چینج کرتے بٹ تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے آپ وقت کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو کبھی ایسا نہیں فیل ہوتا کہ آپ وقت ٹھہر گیا یا آپ آگے نکل گئے یا آپ آگے نکل کے وقت ٹھہر گیا. مشی کی اس بات سے میں ان کے کندھے پہ رکھ کے بات ابھی میرے دل پہ ایسی زور کا وہ جو آج کا واقعہ گھونسے کی طرح لگا ہوا وہ وقت بالکل تھا یقیناً جس میں ہم یہ ساری بےہودیاں کر سکتے تھے. اور یہ ہم بات تو کر رہے ہیں ایک سیلیبریٹی کی, ایک فوٹوگرافی کی ایولیوشن کی, لیکن ایک بطور قوم بھی ہم کو ایوالو کر لینا چاہیے کہ اگر ہم ایوالو نہیں کریں گے تو یہ وقت ہم پہ ٹھہر جائے گا اور تقریباً ٹھہر چکا ہے. کوئی تبدیلی ہم میں نہیں آ رہی اور جب وقت ٹھہر جاتا ہے اور دنیا آگے نکل جاتی ہے تو وہ اسی کے برابر ہے کہ ہم جیسے گہرائی میں گر رہے ہیں کیونکہ دنیا آگے چلی جا رہی ہے. بہرحال اس پہ اور بات کرتے ہیں, مختصر وقفہ لے لیجیے, ہمارے ساتھ رہیے, ہم بہت جلد واپس آتے ہیں. Samsung Soul, your music, your video and pictures in a magical touch. एक ही choice. Clear, no dandruff. The new Samsung Soul with a magical touch window. I know sometimes you feel no hope. Ooh, I got it. Your music. We got the magic, yeah. I got it. You got it. Your messages. We got the magic, yeah. I got it. You got it. Your video and pictures. Whatever you can imagine, all in a magical touch. We got that magic. We got that magic. ہر سنی دن لائے فریشنس کا نیا پیغام. اس فریشنس کو محفوظ کیا جدید MGF ٹیکنالوجی سے اس انقلابی پاؤچ باٹل میں, صرف انٹرنیشنل سن کوکنگ آئل میں. انٹرنیشنل سن کوکنگ آئل کھانے بنائے اتنے فریش جیسے پہلے کبھی نہ تھے. فریشنس ان کی دل کی صحت کے لیے ضروری ہے جو ہے ایک ایکٹیو سربراہ اور بہترین ساتھی. انٹرنیشنل سن کوکنگ آئل, دل کی صحت کا فریش راستہ. پاؤچ کی قیمت میں انقلابی پاؤچ باٹل. انٹرنیشنل سن کوکنگ آئل. The new Samsung Soul, your music, your video and pictures in a magical touch. انکے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. جو مشی کے کندھے پہ ہم نے رکھ کے وہ بھی کہا کہ اگر ہم بحیثیت قوم بھی ترقی یا تبدیلی نہیں لائیں گے اپنے اندر تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے, اور وہ ہو رہا ہے. مشی ہماری انڈسٹری جو ہے, فلم انڈسٹری تو خیر اب میرے خیال سے ہے ہی نہیں. وہ ہم بڑے خوش ہوئے کہ 1-2 فلمیں ہم نے بنائی اور اس کے اوپر ہم بہت کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پر وہ 1-2 فلم ہم نے بنا لی, ٹھیک ہے, اٹ واز فینٹاسٹک, لیکن ایز این انڈسٹری تو بچی نہیں. بالکل. ٹی وی انڈسٹری جو ہے ہماری وہ اس نے ایک نیا رخ لے لیا. یہ پرائیویٹ چینلوں کے ہوتے ہوئے عجیب بھیانک قسم کے ہم ڈرامے بنانے لگے. بالکل. مارننگ شوز بہت ہو گئے, ہر جگہ نئی صبح ہوتی ہے, آپ بھی ایک صبح کرتی ہیں. جی. دے آر آل ویری سینٹرڈ ٹوورڈز اے سملر تھیم. خواتین کے لیے, یوگا کے لیے, ایروبکس کے لیے اور ہنڈی کے لیے. میں بھی آفس میں وہ ٹی وی دیکھتا ہوں, مجبور ہوتا ہوں کیونکہ میں اس میڈیا سے تعلق ہو گیا.
آدمی کو اتنا اگنور, کیونکہ میں اس لیے پوچھوں کہ آپ مارننگ شو کرتی ہیں, جی بالکل ٹھیک ہے, تو آدمی کو اتنا اگنور, مطلب وہ بھی دیکھتا ہے ٹی وی بہت, بھائی تو آپ صبح ٹی وی دیکھتے ہو؟ بالکل دیکھتے ہیں. وہ دیکھتی ہیں آپ, وہ ہنڈیا ونڈیا ہو گیا یوگا تھوڑا زیادہ دیکھتے ہیں. تو ہمیں کیوں نیگلیکٹ کیا جاتا ہے؟ نہیں, آپ کو بالکل نہیں, بلکہ میرا شو جو ہے رائز اینڈ شائن, وہ پی ٹی وی ہوم سے میں کرتی ہوں, اور کچھ 1-1.5 مہینہ ہوا اسٹارٹ ہوا ہے, تو اس میں کوئی جینڈر کا نہیں ہوتا کہ خالی اس میں کوکنگ نہیں ہے, اس میں سیگمنٹس بہت ڈفرینٹ ہے, جس کی وجہ سے جس کا سوچ کے میں صبح اٹھتی ہوں اتنی جلدی, کہ جب تک آپ کے پاس انیشیٹو نہیں ہوگا کچھ ایسی چیز کرنے کا جس میں آپ کے پاس واسٹ ویرائٹی ہوتی ہے ٹو گیو انفارمیشن ٹو دا پیپل ہو آر سٹنگ اینڈ واچنگ اے مارننگ شو, تو اس میں میں بہت بات کرتی ہوں. میں آج بلکہ ایک کوشچن تھا ہمارا, کیا مرد عورتوں سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں, تو اس کے 67% نے کہا ہاں. 67 نہیں, زیادہ وہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ حقیقت یہی ہے. اچھا, ایک سوال ہے آپ کے لیے, بڑی شدت سے کہا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں کہ آپ جب پاکستان آتی ہیں باہر سے, تو ایئرپورٹ کے اوپر آپ امیگریشن کی لائن پھدک کے آگے کیوں نکل جاتی ہیں؟ میں تو کبھی بھی نہیں نکلتی, میں تو لوگوں کو ڈانٹ. شاہد صاحب نے کہا ہے کہ آپ, شاہد صاحب کو غلط فہمی, یہ خود پلان کے گئے ہوں گے. آپ نہیں کرتی ہیں ایسا؟ نہیں, اس کی وجہ ہے کہ میں نے ایک ایئر لائن میں 6 سال کام کیا, اور ان کی مینجمنٹ کے انڈر مجھے ٹائم کا پابندی کا بہت ٹریننگ ملی. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں نا, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے, ہر کوئی جو بھی ہے وہ اپنا سامان خود اٹھاتا ہے, اپنا کام خود کرتا ہے. تو مجھے ویسے بھی پہلے سے ٹریننگ تھی میرے گھر میں, ہم لوگ اپنا کام, یہ الزام بے بنیاد, یہ بہت ہی کیونکہ میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ جو لائن جب آپ یہاں سے ٹیک آف کرتے ہیں, کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, سارے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آپ پاکستان ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور سب سے چیز ایک جو بولتے ہیں نا, وہ پتہ ہے کیا بولتے ہیں؟ ہر جگہ آپ کو پتا نہیں ہے میں کون ہوں, اب کسی کو کیا پتا کون ہوں. نہیں, یہ تو آج میں نے دیکھا, ہم نے 150-200 گاڑی ہم نے روکی, یہ روز اور ہر کسی نے مجھے بتایا کہ وہ کون ہے. آپ کو پتا, اچھا بیچارے گارڈ ہے. اب آپ نے جو آج یہ چیز کی, میں نے بہت اپریشیٹ کی آپ نے یہ چیز کی, کیونکہ ہر کوئی اگر اپنا کام اپنے آفس میں, اپنے گھر میں, اپنی جگہ پہ ٹھیک کر لینا, تو اتنا زیادہ کام. اب کیا ہوتا ہے, ایک آفس میں 1 آدمی 2 آدمی زیادہ انیشیٹو لیتے ہیں نا, وہ باقی جو 3 ہے نا, وہ کرسی پہ نا جھول جھال کے کافی پی کے چائے پی کے چلے جاتے ہیں, ان 2 پہ ڈال دیتے ہیں سارا کام. اگر یہ مگ ہے, یہ میں نے چائے پی ہے, اگر میں لے جا کے وہاں رکھ دوں, اس میں کتنا ٹائم لگے گا. اسی طرح کچرا اگر میں نے پھینکا ہے, وہ اٹھا کے میں رکھ دوں, وہ تو یہ ایکسکیوزز ہیں. اٹ اسٹارٹس فرام دی انڈیویجول کے پاس بہت طاقت ہے. انڈیویجولی اگر آپ اپنا کام, تو بیسکلی وی آلویز لیو ان ایکسکیوزز. صبح لیٹ کیوں ہو گئے, وہ دراصل جی میں جب اٹھا تو وہاں سے نکلا, تو پھر یہ ہوا, تو پھر وہ ہوا. آئی یوز ٹو ڈو دا سیم. میں بھی یہ کرتی تھی, کیونکہ ایک سسٹم میں آپ رہتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں. میرے میں بہت غلطیاں تھیں, میں نے بہت اپنے آپ کو ریفارم کیا, کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو بہتر ہونا چاہیے, اور زیادہ دنیا کے بارے میں چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. شروع میں تو ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے. اچھا, آپ کی غلطیوں پہ ابھی میں آتا ہوں, کہ وانٹ ٹو آسک یو سمتھنگ. آپ کو پتا ہے میں نے بہت غلطیاں کی ہیں, بھونڈے قسم کے سوال میں کر لیتے ہیں. لیکن ابھی ہم بات کر رہے تھے وقفے میں, مشی نے کہی کہ ہمارے ہاں رول ماڈلس کوئی نہیں ہے. ڈو یو اگری وتھ دیٹ؟ اور اگر نہیں ہے تو کہاں غلطی ہوئی ہم سے, کیوں رول ماڈلس ہمارے پاس نہیں؟ آئی تھنک ہمارا جو ایز اے نیشن جو ہمارا پرابلم ہے نا, ہم ہمیشہ بلیم گیم کھیلتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا, ہم کانسٹنٹلی کمپلین کرتے ہیں. ہم کبھی وہی والی جو آپ کچرے والی جو مثال دے رہے تھے فار ایگزامپل, ہم خود کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ اگر ہم نے خود کچرا پھینکا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے نا. ہم یہ کیوں ویٹ کر رہے ہیں کہ شاید وہ گلی کا وہ جو بھی صفائی کرنے والا آئے گا اور وہ اٹھائے گا, اور اگر وہ اس دن نہیں آیا تو اس دن کچرا تازہ جمع ہو جائے گا. تو اگر ہم وہ قطرہ دریا بنتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اور اگر ہر بندہ چھوٹی چھوٹی چیز کرے, اگر آپ ہر بندہ لال بتی پہ رکنا شروع ہو جائے تو ٹریفک بہت سدھر جائے گی. بالکل ٹھیک ہے نا, سیدھی سی بات. اور لیکن ہم روز کمپلین کرتے ہیں کہ ٹریفک بہت برا تھا, اور پھر سگنل بھی توڑتے ہیں. سگنل پہ بات کیا تھا آج کی مثال پہ, تو میں کہتا ہوں اگر ہر آدمی SSP ٹریفک کو روند کے جانے کی کوشش نہ کرے تو بھی بہتر ہو جائے گا. SSP بڑی مشکل سے آتا ہے. کئیوں نے آج جو SSP ٹریفک میرے ساتھ تھے ان کو روندنے کی کوشش کی, صرف اس لیے کہ وہ غریب آدمی ایک SSP بیچ سڑک میں کھڑا لوگوں کو روک رہا تھا, اور مجھے شرم آ رہی تھی بیچارے. بہرحال آپ نے کہا غلطیاں کرنی چاہیے, اور غلطیاں نہیں کرنی چاہیے لیکن ایوالو کرنا چاہیے چاہے غلطی ہو. آپ نے بڑی عجیب عجیب کام کیے. جی بالکل. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام اس لیے کر کے چھوڑ دیتی ہے کیونکہ اس کے صحیح سے ہوتے نہیں ہیں. کیا یہ درست ہے, یا جو میرا اندازہ درست ہے کہ میں ہر کام کروں گا, چاہے غلط کروں چاہے صحیح کروں, کر کے کوشش ضرور کروں گا, نہیں صحیح ہوا تو بہتر کروں گا, پھر بھی صحیح نہیں تو چھوڑ کے کچھ اور کر لوں گا؟ صحیح بات ہے. میں نے بھی میرا یہی میرا بالکل یہ نہیں ہے کہ اچھا جی یہ میں نے سٹارٹ کیا تو میں نے اس لیے نہیں کیا. ایکچولی لوگ جو ہے نا وہ تبصرے کرنے میں بڑے آگے ہوتے ہیں, لیکن اپنے گربانوں میں نہیں جانتے. یہ بڑی پرابلم ہے. آپ خود اگر جو بھی ہیں
آپ اپنے آپ کو اگر دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کسی میں نے بڑے غلط دیکھیں، جب تک آپ غلط کام کوئی غلط پروجیکٹ نہیں کرتے آپ صحیح کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور کون انسان دنیا پیدا ہوتا ہے جو کہے کہ میں پرفیکٹ ہوں؟ میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے، یا ہر وہ شخص جس نے کچھ نہ کیا یا آسان ہے بالکل، یا پھر جو اپنے سے جھوٹ بولتے ہیں. آپ جب تک کوئی، میں نے فلم بھی کی، میں نے شان اور سائمہ کے ساتھ مووی کی جس کا نام تھا ابھی نہیں تو کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگی، جس میں میری جو ایئر لائن ہے ایمریٹس ایئر لائن میں ہماری ایک کرو چیٹ میگزین تھی، اس میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کو پتا لگا آن دا فلائٹس کے میں نے بتایا نہیں تھا. فلم فلاپ کتنی ہوئی؟ 1 ہفتے میں اتری تھی وہ. ایک ہفتہ چلی؟ ناٹ بیڈ. 1 ہفتہ چلی. آپ نے دیکھی؟ انہوں نے نہیں دیکھی، میں بتا رہی ہوں آپ کو. تو اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ انہوں نے ڈائریکٹر نے تو بڑی کوشش کی تھی، میرا ڈاکٹر کا رول تھا، انہوں نے مجھے آفر بھی کیا تھا، اس لیے کہتے جی آپ ڈاکٹر لگ سکتی ہیں، میں نے کر لیا تھا رول. تو میرے لیے بڑا اچھا ایکسپیرینس. آئی تھنک دوز پیپل آر ویری سویٹ. بہت اچھا ان کا میرے ساتھ رویہ تھا. وہ علیحدہ بات ہے اس جگہ کو کسی نے نیگلیکٹ کر کے بالکل نہ چھوڑ دیا تو وہ خراب ہو گئی جگہ، بٹ لوگ بڑے اچھے تھے وہاں کے. میرا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا اور میں نہیں کہہ سکتی کہ اس پروجیکٹ میں مجھے ایک کلاس قسم کی سب فیسلٹیز ملی. وہ تو فلم کی غلطی، گانا وانا بھی گایا، وہ غلطی نہیں تھی، وہ میں نے، مجھے بڑا پسند تھا وہ گانا، ایک ہی آیا تھا آپ کو، بڑے شوق سے دیکھتا تھا. تھینک یو. ایک مس وجاہت ہیں لاہور سے. السلام علیکم میم صاحبہ. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہن، آپ کی دعا چاہیے، فرمائیے. پہلے تو آپ کی جو پہلے آپ نے بات کہی، ہیلو مشی کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر مشی. امین ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. آپ لوگوں کی جو پہلے گفتگو جو سٹارٹ آپ لوگوں نے جہاں سے کیا، پہلے تو 1 ہفتہ آپ کی مووی چلی لالی ووڈ میں، بہت مبارک ہو آپ کو. کس کس نے دیکھی وہ میں نہیں بولوں گی، اور میں نے نہیں دیکھی اور وہ بھی میں نہیں بتاؤں گی کہ کیوں نہیں دیکھی، فار ریزنز نون ایکچولی. جی. دوسرا یہ کہ فیصل آپ جس چینل پہ جاتے ہیں اسی چینل پہ فلپ کیا جاتا ہے اور پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. ذرا نوازی آپ کی بہت شکریہ. نہیں، یو ہیو دیٹ پرسنالٹی، اور جو آپ باتیں کرتے دے میک اے لاٹ آف سینس. بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ میرے صاحب. تھینک یو. محمد مرزا صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم مرزا صاحب. السلام علیکم فیصل صاحب. سر ہاؤ آر یو؟ جناب الحمدللہ، دعا چاہیے، حکم کیجیے. سر میں یہ بات کرنا چاہوں گا، آپ کا بہت مزیدار ٹاپک چل رہا ہے، پہلے بھی میں سنتا رہا ہوں. جی بہت شکریہ. پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے جی کہ جب بھی ہم کوئی چینج لانا چاہتے ہیں، انفارچونیٹلی ہم چینج جو ہے اپنے اقتدار میں رہتے ہوئے نہیں لے کے آتے. ہم فوراً کسی ویسٹ کو یا اپنے برابر کنٹری کو کاپی کر کے اس چینج کو لے کے آتے ہیں، کیونکہ ہماری فیلئر کا جو ہے وہ ریزن ہوتی ہے. اب ایک میں چھوٹی ایگزامپل دوں گا. مشی بیٹھی ہوئی ہیں، مشی نے ایک رول کیا تھا روسا کا، آج تک لوگوں کو یاد ہے. اس لڑکی میں شوق و چنچل لڑکی بھی تھی اور ایک معصومیت بھی تھی، تو اقتدار میں رہتے ہوئے اس معصومیت کو دکھایا ہے. آج اگر کوئی شوق و چنچل لڑکی کسی ڈرامے میں دکھائی جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے سگریٹ پیے گی، اس کے وہ بوائے فرینڈ دکھائے جائیں گے، تو پھر وہ جو کہ ہمارے اقتدار میں ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہے. آپ کسی بھی چینل کو ٹیون کر لیں، لیکن آج اگر وہ میسج دے رہے ہیں ماڈرنزم کا یا براڈنیس کا، تو بہت ہی نیگیٹو ہوتا ہے. بہت شکریہ میرے صاحب، بہت شکریہ. اور یہ ہم تینوں جو یہاں بیٹھے ہوئے، ہم تینوں اس معاملے میں متفق ہیں کہ یہ جو نہ جانے ہم کس کلچر کی عکاسی کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی شروع میں، ہم نے آف ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ مشی میں نے آپ کو کبھی ایسے کسی حلیے میں نہیں دیکھا جس پہ میں نون ہوں انگلیاں اٹھانے پہ نہ اٹھا سکوں. تو آپ نے جو بات کی تھی وہ دہرائیے کہ کیوں آپ نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کے کپڑے پہن کے میں کچھ پروو کر دوں گی، اور اگر ویسے کپڑے پہننے تو آپ ایسی جگہ پہ پہنے جہاں پہ آپ کی اپنی پرائیویسی ہو، جہاں پہ آپ گھر میں ہوں، یا کوئی ایسے ڈنر پہ جائیں جہاں پہ کچھ ایسی ریکوائرمنٹ ہو کہ آپ نے سلیو لیس پہننا اپنے پرائیویٹ ٹائم میں پہنے. لیکن وہ ملک جہاں پہ ہم ابھی آٹے کی قیمت پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کو لوگوں کو پرابلم ہے، وہاں پہ آپ اگر ایسے کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں تو یہ بھی ایکسپیکٹ کرے وہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے. بھائی وہ بےچارا اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو وہ آپ کو دیکھے گا بھی نہیں تو کیا کرے گا. آپ اس پوزیشن میں کبھی کبھی خدا نخواستہ آ جاتے ہیں کہ کلائنٹ کہتا ہے کہ یہ میری تصویر، تو پھر میں دوبارہ کہوں گا آپ نے بہت بھونڈی اتاری تھی، لیکن اس میں میں پھر کہوں گا کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا. لیکن ابھی ہے آدھا گھنٹہ ہے، ایک آدھ دفعہ میں اور کہوں گا. اچھا کوئی نہیں، آپ بولیں. لیکن آپ کبھی مجبور ہوتے ہیں یا آپ میں وہ ہمت ہوتی ہے آپ کہیں کہ یہ کام میں نہیں کروں گا؟ دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ وہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک آرٹسٹ کی. اگر آپ کا کلائنٹ نہیں سمجھ رہا فار واٹ ایور ریزنس،
تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ٹو این ایکسٹینڈ آپ اس کو ایجوکیٹ کریں ساتھ میں. فار ایگزامپل ہماری لیکن وہ ایجوکیٹ نہ ہوا, اب وہ کہتا نہیں یہی کرو, تو پھر کیا کرتے؟ دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں کتنا بھوکا ننگا ہوں. لیکن یہ کہ ایک لیول کے بعد آگے اب جیسے فار ایگزامپل آئی بین ورکنگ فار 10 years, آئی کم ٹو اے پوزیشن ویئر اگر جب ایک مورلی اور ایتھیکلی اگر مجھے کوئی سچویشن سمجھ میں نہیں آ رہی, آئی ول ٹیک اے اسٹینڈ اینڈ آئی ول سے نہیں, دس از ناٹ رائٹ, آئی ول ناٹ ڈو اٹ. نے صحیح جواب دیا اور ہوشیاری سے آپ بچ گئے, کیونکہ میں آپ کو پھنسانا چاہتا ہے کہہ کے کہ بھائی پھر تو لائن کہیں ڈرا ہی نہیں ہوتی, اور آپ نے وہ بات کہہ دی ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا بھوکا ننگا ہوں, جتنی مجبوری کی حد جہاں لے جائے گی. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے یو ہیو ٹو پے یور بلز, آپ نے گھر تو چلانا ہے اپنا. ہاں لیکن پھر تو بہت طریقے ہوتے ہیں کرنے کے, لیکن ایک لائن ہے. بالکل آپ کی کہیں نہ کہیں تو عزت آتی ہے. ٹھیک ہے, مسعود الرحمان صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم مسعود صاحب. جی وعلیکم السلام. جناب فرمائیے. میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, میں نے گھر پہ آتا ہوں تو میں ٹی وی چینل آن کرتا ہوں تو نیوز چینل کی ایک بھرمار ہوتی ہے جی, تو بیگم سے میں کہتا ہوں کہ میں جو ہے نا یہ ٹی وی بند کرنے لگا ہوں. آج لکیلی آپ کا سما چینل میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے جی, تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. ایک بڑی اچھے شخص جو ہے نا وہ نظر آئے ٹی وی پہ, ایک آؤٹ گوئنگ پرسنالٹی والے. بہت شکریہ امین جی صاحب, آج تشریف لائے, ان کی وجہ سے عزت بنی. انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ جب میں نے کال ملائی تو کال تو میری مل گئی, لیکن جب انہوں نے کال بیک کیا تو لائٹ چلی گئی, بتی چلی گئی. جی, لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی یہاں پہ. تو جی بس یہ جناب یہ تو ہماری بدنصیبی ہے. کہا کہ ٹی وی کی ساؤنڈ بند کر دیں, میں نے کہا ٹی وی کی ساؤنڈ تو اللہ کی طرف سے ہی بند ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ صاحب. یہ رات کے 2 بجے دوبارہ آئے گا اور کل دوپہر 12 بجے دوبارہ آئے گا. آئی ایم سوری, ہم دعا کریں گے کہ یہ بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. آپ نے کہا ایک لائن ہے رکنے کی. جی, ہمارے ہاں وہ جو سین کی ڈیمانڈ میں جو لائن ساری ختم ہو جاتی ہے, ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ نہیں, سین کی ڈیمانڈ ایکچولی نہیں ہوتی, وہ ڈائریکٹر مجھے فیل ہوتا ہے وہ اپنی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اس عرصے میں جب سے میں نے روسا کیا اس کے بعد کافی سارے پلیز آئے, تو ہمارے گھروں کی قدریں اور رسپیکٹ اور دادا نانی جو ہمارے بڑوں کا ایک جو وہ ہے وہ تو نہیں ختم ہوا نا. اب ہم اگر ایوالو کر کے کچھ اور دنیا میں چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب تو نہیں ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں وہ جو ہمارے ماسز ہیں, ماسز ہے, اس کے کس گھر میں ایسی لڑکی جو ماڈرن, اور میں بہت اس چیز پہ اب بلیو کرتی ہوں کہ یہ لوگ ماڈرن لڑکی کو بہت غلط روپ دے رہے ہوتے ہیں. جس طرح ابھی صاحب نے کہا کہ جب تک وہ سگریٹ نہیں پیے گی, جب تک وہ عجیب کپڑے نہیں پہنے گی, وہ ماڈرن نہیں ہوگی. ہولڈ دیٹ تھاٹ رائٹ دیر. ایک مختصر وقفہ لے لیجیے. آئی وانٹ کہ یہ مشی اس کی تھوڑی وضاحت کریں کہ جس ماڈرن لڑکی کو بھی ہم دکھا رہے ہیں شاید ہم ماڈرنٹی کو بدنام کر رہے ہیں, تو اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. Samsung Soul, your music, your video and pictures in a magical touch. ایک ہی choice. Clear, no dandruff. The new Samsung Soul with a magical touch window. I know sometimes you feel no hope. Ooh, I got it. Your music, We got the magic, yeah. I got it. You got it. your messages, We got the magic, yeah. I got it. You got it. your video and pictures. Whatever you can imagine, all in a magical touch. We got that magic. We got that magic. ان کا موڈ جیسا بھی ہو پتہ چل جاتا ہے, اور چھوٹی کو بھوک لگے تو اور بھی آرام سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن جب ماحول میں آلودگی بڑھ جائے تو پتہ نہیں چلتا اور سب کی صحت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اسی لیے پیش ہے ڈولنس ہیلتھ واچ ایئر کنڈیشنر, جو آپ کے ماحول اور اے سی کے فلٹر پر نظر رکھے, اور جب ٹائم ہو جائے فلٹر کی صفائی کا تو آپ کو انفارم کرے. ڈولنس ہیلتھ واچ ایئر کنڈیشنر, پرسکون ہیلدی زندگی کے لیے. کیونکہ ڈولنس ریلائبل ہے. The new Samsung Soul, your music, your video and pictures in a magical touch. میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اویس جعفری صاحب فون پہ ان سے بات کرنے. اویس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب فرمائیے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کی دعا چاہیے.
اچھا سر، میں آپ کا پروگرام بہت پسند کرتا ہوں. بہت شکریہ. چھوٹی سی بات آپ سے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں آپ نے ایک شو میں اسلام اور اردو کے فروغ پہ بات چیت کی تھی. اسلام اور اردو کے فروغ پہ بات جناب بالکل گیسٹ ریڈیو اسٹیشن سے آپ لوگوں نے کچھ لوگوں کو بلوایا تھا. تو اس دن آپ کا لہجہ، آپ کے ایکٹرس، آپ کی زبان، آپ کے کپڑے، آپ کا ٹاپک، سب کچھ ایک دوسرے سے کتنا متنازع تھا. اور آپ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پوری دنیا کے سامنے ایک ٹی وی چینل کا ہوسٹ بیٹھ کے سب کو کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک ٹاپک پہ، اور خود ہی اتنا متنازع کردار کی حیثیت سے مطلب کہ تو پھر تھوڑا سا ڈفرنٹ نہیں ہو جاتا ہے یہ؟ ویسا میرا تو حلیہ روز ہی ایسا ہوتا ہے، میں تو یہی سوٹ ہے، یہی ٹائی ہے، یہی. اور اس دن ایک کالر بھی آئی تھی، انہوں نے بھی آپ سے اسی بات سے کہا تھا کہ جب ہم فروغ کی بات کر رہے تھے اور پروگرام اگر 40% انگلش لینگویج میں جا رہا تھا وہ، تو اس سلسلے میں تھوڑا سا اگر آپ. ویسا مجھے یاد نہیں پڑتا کیونکہ میں تو میرے خیال سے 2% اردو انگریزی بولتا ہوں، باقی تو سب میں اردو بولتا ہوں. لیکن اس دن ایسا ہوا تھا کیونکہ اردو ہماری مادری زبان ہے اور اس لحاظ سے تھوڑی سی تکلیف ضرور پہنچی تھی ہم لوگوں کو. بہرحال بہت شکریہ جاوید صاحب، میں معذرت چاہوں گا، لیکن شاید آپ مہمانوں کی زبان پہ تو میرا زور نہیں چلتا، لیکن جہاں تک میری کوشش ہوتی ہے وہ تو میں اردو ہی بولتا ہوں. انگریزی تو کبھی کبھی آدھا جملہ نکل بھی جاتا ہے، میں اس کو کھینچ لیتا ہوں. اور جہاں تک میرے لباس کا تعلق ہے تو دوست یہ لباس کا تعلق تہذیب سے ہے، کسی معاشرے، کسی مذہب یا کسی ملک یا کسی قومیت سے نہیں ہے. اس کا تعلق تو صرف تہذیب سے ہے. اور جہاں تک میرا خیال ہے میں کافی غیر نازیبا حلیہ میں، آپ کی تنقید کا بہت شکریہ، میں معذرت خواہ ہوں. جو آپ نے بات کی کہ ہم ماڈرن لڑکی یا ماڈرن آدمی کا بھی جو امیج پیش کر رہے ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی ماڈرن نہیں ہے. ماڈرن ہوتا ہے جس نے ترقی کی ہو. میں دیکھیے ایک پرسنالٹی کی ترقی ہوتی ہے، اور یہ جو لڑکیاں لڑکے جو ماڈرن کے نام پہ دکھاتے ہیں وہ لوگوں میں ایک نیگیٹو فیلنگ ہے کہ جو ماڈرن لڑکی ہے وہ پتہ نہیں سگریٹ لگاتی ہوئی ماڈل گرل، تو وہ غلط ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو ایسی کوئی بات ہونی چاہیے، کیونکہ جو ماڈرن لڑکیاں ہوں گی وہ نماز بھی پڑھتی ہیں، وہ کھانا بھی پکاتی ہیں، وہ گھر بھی دیکھتی ہیں اور کام بھی کرتی ہیں، وہ عام انسان ہوتی ہیں. اور وہ جو روسا کیریکٹر تھا وہ لوگوں نے اس لیے بھی اپریشیٹ کیا کہ وہ جہاں پہ شعور تھا اس لڑکی کو اور جہاں پہ اس میں وزڈم تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ گھر کے کام بھی کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تہذیب کا خیال رکھتی تھی. تو یہ چیزیں ایک ویل راؤنڈڈ پرسنالٹی تھی، ویل راؤنڈڈ پرسنالٹی. تو یہ ایکسٹریمزم جو ہے نا، ہم ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں نا. یہاں جس طرح بھی اویس جعفری صاحب نے کہا کہ آپ نے انگلش، وہ تو آپ گیسٹ کو تو نہیں منع کر سکتے جو انگلش بولتے ہیں. اگر امین ایسی گستاخی کرے اس کو تو میں روک سکتا ہوں، لیکن بالکل آپ روک سکتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ کہ یہ تصویریں بہت بری اتارتے ہیں، اور اگر کسی کو یقین نہ ہو تو جو میری تصویریں انہوں نے اتاری وہ میں ان کو دکھاؤں گا. امین آپ ان کی تصویریں اچھی اتار دیں. اب یہ کہتے ہیں میں کچھ کر نہیں سکتا، میں صرف کوشش کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں تو اللہ کے ہاتھ میں. ہم مل کے جو ہم اور میں اکثر جب بھی ہماری برادری کے لوگ، میں تو خیر بہت نو عمر ہوں اس کام میں، لیکن آپ لوگ جو سینئرز ہیں، جو آپ کا بڑا کیا کہتے ہیں سے ہے اس میں، جیسے آپ نے کہا کہ رول ماڈلز نہیں ہیں. ہم رول ماڈلز کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا ہم اس بارے میں کچھ کر رہے ہیں، یا آپ اپنے گوشہ تنہائی میں بیٹھے تصویریں اتار رہے ہیں؟ آپ اپنا کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں گانا گا سکتی ہوں یا میں ماڈل کر سکتی ہوں، میں وہ کر رہی، یا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم جیسوں کو جن کے پاس ایسے ایسے منصب ہیں جہاں بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں سے بات کرتے ہیں، اب ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے نہیں؟ امین جیسے کہ میں نے پہلے کہا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اگر آپ ایک اچھی بات کرتے ہیں کسی دو کو بھی اگر سمجھ میں آتی ہے تو آپ نے you've made an effort. ٹھیک ہے. and وہ پتہ پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے. اور جو the idea of thinking modern یا acting modern وہ ایک فریم آف مائنڈ ہے. وہ the way you dress doesn't necessarily mean کہ آپ بہت ماڈرن ہو گئے ہیں یا آپ بہت کنزرویٹو ہیں. it's all right up here, you know. اور ایک سوچ ہے وہ. تو ہم آئی تھنک آہستہ آہستہ چیزیں کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، اچھی اچھی باتیں. ہاؤ کین وی کریٹ رول ماڈلس؟ وہ جس کو بچہ دیکھے، جس کو والدین یہ کہیں کہ دیکھو یار وہ امین جی ہے، ویسے تم بڑے ہو کے بنو. میں امین کو موقع دے دوں اس کو گرنے کا. اس کے بعد میں تیاری کر رہی تھی. نہیں بالکل. ایک بڑا ٹف سا کوشچن ہے. آپ اپنے ایریا میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایز اے فوٹوگرافر میں جتنا کچھ کر سک رہا ہوں میں کر رہا ہوں. نہیں، the way I feel it is ایز اے فوٹوگرافر تو وہ آپ کا ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے آپ سیلیبریٹی بن گئے. اب آپ لوگوں کی نظر میں آ گئے، وہ تو آپ کا وہ پیشہ ہے. لیکن جب نظر میں آ گئے تو آپ رول ماڈل کیسے بن سکتے؟ بٹ اٹ از لنکڈ نا. whether I like it or not. میں کیمرے کو سائڈ میں کر کے میں کچھ بھی نہیں ہوں.
without the camera, for example. خیر یہ تو نہیں ایک بات ہے, اگر آپ نے مجھے آج بلایا ہے, آپ نے میرے کیمرے کی وجہ سے مجھے بلایا ہے. نہیں, میں نے تو اس لیے بلایا دنیا کے سامنے پوچھوں میں تصویریں اتنی بری کیوں اتاری تھی آپ نے. چلے وہ بدلا پھر بعد میں شو کے بعد لے لیں گے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا پیشہ ہے, جو آپ کا ہنر ہے, وہی آپ کی پہچان ہے. اب I think so. مشی آپ کا کیا خیال؟ رول ماڈل اس لیے کہ دیکھیں نا, رول ماڈل دیکھیں سب سے بڑے قائد اعظم محمد علی جناح, ٹھیک ہے, بہت بڑے ہمارے لیے, جہاں وہ پہنتے خوبصورت تھے, بات خوبصورت کرتے تھے, دنیا میں کھڑے ہوتے تھے اپنے نیشنل لباس میں, اور لوگ ان کو جو ہے خاموش ہو کے سنتے تھے. ان کا ایک ایک جملہ جو تھا قوم کو اٹھا کے کھڑا کر دیا. اس کے بعد رول ہمیں تو زیادہ بتایا نہیں گیا تھا, نہ پتہ لگا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب, پچھلے دنوں میں نے ان کا 2 گھنٹے کا پروگرام دیکھا, کیا ان کی کرزمیٹک پرسنالٹی, آڈیٹر پار ایکسلنٹ, مطلب ان کا وہ اس طرح کے رول ماڈلز کہ آپ یہ نا جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں بلیف, جن کو جو کہہ رہے ہو نا جس میں بلیف ہو, اس میں آپ زیادہ سوچتے نہیں اور زیادہ تمید نہیں مانتے. اس کے بعد جب میں گرو اپ کر رہی تھی تو میرے لیے اب دیکھیں ان کا پولیٹیکل کیریئر کا مجھے وہ زیادہ نہیں ہے, بٹ ایز اے کرکٹر, ایز اے پاکستان واز عمران خان. ٹھیک ہے, کس طریقے سے وہ جو بھی کچھ کرتے تھے, دیکھیں کوئی بھی جو ہے وہ کیا کہیں گے دودھ کا دھلا, وہ ان کا ذاتی معاملہ, لیکن انہوں نے کبھی پبلک میں جس طرح اپنے آپ کو کیری کرنا, کیا ڈگنیفائڈ پرسنالٹی, کرکٹ کھیلی تو اعلیٰ کھیلی, تو وہ دیکھ کے ہم لوگ بڑے ہوئے. اب یہ ہے کہ ہم لوگ کپڑوں میں, جوتوں میں, پرس میں, فلانے میں اور کپڑے کم کرنے میں تو بہت آگے آگے ہیں, لیکن رول ماڈل کے لیے کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں اور کیا جملہ آپ بولتے ہیں. اب آپ اکراس دا بارڈر دیکھ لیں, ان کے جو آرٹسٹ ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتے جا رہے ہیں جس میں بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے یا ان کو دیکھنا ہے. ان کے بزنس میں بھی ہیں, بزنس جو ینگ بزنس مین ہیں, ان کو جو اگر فرض کریں جو نئی جنریشن ہے اس میں بزنس مین بننا چاہتے ہیں لڑکے جو ہیں 18-19 ایئر اولڈ, دے لک اپ ٹو سرٹن پیپل. جو ہائی اچیورز ہیں, ہائی اچیورز کو آنا چاہیے آگے, ان کو بیٹھ کے نا سوچنا نہیں چاہیے کہ ہمارا ہائی اچیور جو ہے وہ کیا. ایک چھوٹی سی کال یوسف صاحب کی, ان سے بات نہیں. یوسف السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جناب ٹی وی کی آواز جلدی سے بند کر دیجیے اور فرمائیے. جی 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 السلام علیکم. جی السلام, بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے. جی بہت شکریہ. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میڈیا کا ایک بہت وائٹل رول ہے آج کل کے دور کے اندر, اور خاص طور کے اوپر جو آج کل میڈیا کے اندر جو ڈراما یا جو سوپس چل رہے ہیں سب مختلف چینلس کے اوپر, وہ جس کلاس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہارڈلی وہ 1 یا 2% ہے پاکستان کی, اور وہ جو گلیمر, بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے گھر اور اس قسم کی چیزیں جو دکھاتے ہیں, تو اس سے پہلے ہی اتنا نفسا نفسی کا دور ہے, تو لوگ اور زیادہ جسے کہتے ہیں کہ غلط راستوں کی طرف اور شارٹ کٹ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. بجا فرمایا آپ نے, بہت بہتر, بہت بہتر یوسف صاحب. محمد علی صاحب ہیں کراچی. السلام علیکم محمد علی صاحب. جی ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب فرمائیے. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت اچھی طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ. تو جیسے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور سائیکیٹری میرا ایک سبجیکٹ ہے, اس کو دیکھتے ہوئے جیسے 65% ہماری جو پاپولیشن ہے وہ دیہات میں رہتی ہے ٹپیکل, اور جو باقی 15% ہے وہ بھی مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے. جیسے ابھی دوسرے کالر نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی اونلی 3 to 2% لوگ جو ہیں گریجویٹ ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اس کے جو ہم پورٹری کر رہے ہیں, جس طرح سے معاشرے میں یہ دکھا رہے ہیں, جیسے کہ ابھی پچھلے کالر نے یہ بتایا, یہ سائیکولوجیکل طور پہ دوسرے جو ہماری نئی ٹینس ہیں اور جو جنریشن ہے ان پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. وہ اسی کو رول ماڈل بناتی ہیں اور ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. بجا فرمایا, بہت بہتر محمد صاحب, بہت شکریہ. بڑا اچھا انہوں نے پوائنٹ ریز کیا کہ ہم وہ جو گلیمرائز کر کے دکھا دیتے ہیں وہی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی طریقہ ہے ترقی یافتہ ہونے کا. ایگزیکٹلی. میرے دماغ میں ایک بات آئی ابھی کہ جب آپ اس لیول کی چیزیں اسکرین پہ دکھا رہے ہیں تو جو گھر بیٹھی خواتین ہیں, جو لڑکیاں ہیں, جو ہمارے مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, وہ اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے کوئی بھی غلط طریقہ آزمانے کی آپ انہیں ریمیڈی دے رہے ہیں نا بیسکلی. یہ کر لو تو بس جب تک آپ یہ نہیں کریں گے یا آپ نے کوئی ایسا بیگ نہ پکڑا ہو. دیکھیں چیزیں جو ہیں وہ آپ کو خوبصورت نہیں بناتی ہیں. آپ کا نالج, میرے اللہ بخش ابا بولتے تھے کہ ایک چیز جو ہے وہ آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا, ٹریجر ہوتا ہے آپ کا, وہ ہے نالج. نالج میں اگر آپ نے شلوار قمیض بھی کہیں پہنا ہوا ہے نا تو آپ میں اتنا کانفیڈینس لیول ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھ کے اس لیول کی بات کر سکتے ہیں. آپ کا لباس آپ سے ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ نے تو بات کی کہ وہ جو مٹیریل پوزیشنز ہیں وہ لے کے ہم اپنے آپ کو گلیمرس بنا لیتے ہیں, لیکن تھوڑی سی شکایت آپ کی کمیونٹی سے, آپ سے نہیں, آن اے سیریس نوٹ, کہ وہ جو تصاویر جو نظر میں ایک آتش میں خوبصورت
اچھے لفظوں میں اس کو جو میں بیان کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نظر میں آتش، وہ حلیے کا وہ آتش فشاں اور وہ جو سب کچھ ہوتا ہے وہ بھی تو ہم گلیمرائز کر دیتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. اور دیکھیں ایک تو انٹرٹینمنٹ کو تو آپ گلیمرائز کرتے ہی کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو نیوز بھی بہت گلیمرائز ہوئی ہے. فار ایگزامپل وہ پریزیڈنٹ مشرف نے چھینک ماری، بریکنگ نیوز ہو جاتی ہے. اب کچھ چینلز ایسے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ ہر چیز کو اتنا زیادہ وہ ڈرامہ بنا دیتے ہیں. وہ تو پولیٹیکل انتشار ہے. لیکن جو گلیمر کا انتشار ہے، جو ہماری جو جیسے 65% رورل ہے بالکل، اور تقریباً 13-14% جو ہے وہ لوور مڈل کلاس ہے، تو 80% تو قوم کی آبادی ہو گئی. اس کی تو عکاسی یہ کام نہیں کر رہے، تو وہ تو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم غلط ہیں یا یہ غلط ہے، ہم ایسے ہوں گے تو ہم ترقی کریں گے، ہمیں ایکسپٹ کیا جائے گا، یا ہم پسماندہ ہی رہیں گے تا وقت کہ ہم کپڑے اتار کے باہر نہ آ جائیں. دیکھیں اس میں ایک پرابلم جو میں فیس کرتا ہوں ایوری ادر ڈے از، جیسے اگر آپ کوئی پروجیکٹ ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار کہ یہ پروجیکٹ ہم نے جا کے پورے ملک میں پروجیکٹ جو ماسز کو بیچنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں یار اس طرح کی چیزیں آپ کیوں دکھا رہے ہیں. فار ایگزامپل جو بات کر رہے تھے فون پہ، تو اس میں اب جو کلائنٹ ہے وہ جو ہوز گونا سے کہ یس یا نو، جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس پیسے ہیں وہ اسی پرسینٹ میں رہتا ہے جو وہ اپنی سوچ میں رہتا ہے کہ نہیں یار میں نے اپنا پروڈکٹ ایسے دکھانا ہے. کہہ رہے ہیں آپ دنیا بھر میں فوکس گروپس ہوتے ہیں، آپ گاؤں میں جائیں، آپ چھوٹے چھوٹے ولیجز میں جائیں، ان کا فیڈ بیک لیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل آپ کا شو ہے، I'm pretty sure کہ اٹس اے ویری اربن بیسڈ شو. ٹھیک ہے. اگر لیٹس سے اگر آپ نے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے اپنا شو دکھانا ہے تو یو نیڈ ٹو گیٹ فیڈ بیک فرام دیٹ. ٹھیک ہے نا. اور میں شاید اس کے لیے رائٹ گیسٹ بھی نہیں ہوں. اگر آپ نے ان کی ٹارگیٹ، آپ تو خیر کسی بھی چیز کے لیے رائٹ گیسٹ نہیں، آپ تصویر نہیں اتارنے آتی. یہ وقت ختم ہو رہا ہے. جو آج کی ہماری ایکسرسائز اور جو میرا وہ ایک ایکسپیرینس ہم نے آپ کو تقریباً 2 منٹ کا دکھایا، جو بات مجھے ان کی سب سے زیادہ چبھی وہ یہ تھی جب انہوں نے کچرا گرا، میں نے کہا بھائی اس کو اٹھائیے، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایک سویپر کا کام ہے. وہ اب ہمارے معاشرے میں سویپر اور بھنگی ہو گیا. کبھی ان کو مہتر کہا جاتا تھا، اور یہ وہ ہیں جو ہماری صفائی کا خیال رکھتے ہیں. مسجد میں جھاڑو دینے کا، صفائی کرنے کا بڑا ثواب ہے. تو یہ جو زمین پہ ہم چلتے ہیں، یہ زمین بھی ہماری پہچان ہے، نشانی ہے. آپ جیسے لوگ بھی ہماری نشانی، ہمارے پہچان ہے. ہم اگر تھوڑی سی احتیاط کر کے اپنی ان پہچانوں کو، اپنی نشانیوں کو صحیح سے ہینڈل کریں تو ہمیں بڑی عزت مل سکتی ہے. مشی ایک تو میں وقت ختم ہو رہا ہے، بس ایک سیکنڈ جلدی سے. تھینک یو، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے ابھی ٹریفک کا کیا، یہی گزارش ہے کہ اپنے گھر کو اگر صاف رکھتے ہیں نا تو باقی بھی لوگوں کے گھر ہیں، سب صحیح ہو جاتا ہے. دیکھیں پازیٹیو اپروچ رکھے نا. ایک میں جاتے تھے آپ کو شکریہ کرتا ہوں. تھینک یو. آپ نے چشمہ نہیں پہنا، امین آپ بہت شکریہ، آپ ٹائی پہن کے آئے. تھینک یو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. تھوڑی کوشش کیجیے، ٹریفک پولیس بہت کوشش کر رہی ہے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کیجیے. مجھے اجازت. اللہ حافظ.